لیکن میدان محشر میں موت نہیں ہے، وہاں پہ جہنم کے غضب دیکھنے کے بعد انسان پچھتائے گا اور بہت سی آفرز کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا جہنم ایک بہت ہی خطرناک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ۔ یہ 5421 نمبر حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو زخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کے آگ کے تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ وہ یہی گمان کرے گا کہ کوئی بھی اس سے سخت تر عذاب والا نہیں، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تو سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ تو اب غور فرمائیں، بعض اوقات سر میں اتنا پین ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے اور یوں ہلائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کا بھیجا نا علیحدہ ہو کے ہل رہا ہے، تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بچوں پہ کو ڈانٹنا، زوجہ کو ڈانٹنا، اگر افسر ہے تو ماتحت کو ڈانٹنا، اپنے ساتھی کام کرنے والوں پہ برس پڑنا، سر کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک کہ اس کو آگ کے جوتے، آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، یعنی آگ کے تسموں والے جوتے وہ بھی آگ کے بنے ہوں گے، اور وہاں سے جو ہیٹ اس کے چڑھتی ہوئی دماغ تک پہنچے گی، اس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ جیسے ہانڈی کے اوپر آپ کوئی سبزی یا پانی وغیرہ چڑھا دیں اور وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے اور پھر وہ ابلتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ، تو اسی طریقے سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، کی طرح شدید عذاب ہوگا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ حالانکہ صرف یہی ایک عذاب، اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہی تکلیف سب سے زیادہ لگتی ہے، اور وہ سب کو سمجھتا ہے سب خوش و خرم ہے، میری تکلیف سب سے زیادہ ہے۔ آپ کبھی محسوس کریں ہاتھ میں کوئی کٹ گیا، کوئی پیپ کا دانہ نکل آیا اور اس میں ٹیسیں چل رہی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں بس میری تکلیف سب سے زیادہ ہے، دوسروں کی تکلیف پھر احساس نہیں رہتا، بس میری تکلیف سب سے زیادہ، سارے خوش خرم میں ہی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح اس شخص کو احساس ہوگا، اور یہ احساس کہ میرا عذاب سب سے زیادہ ہے، دوسروں کا ہلکے ہے، اور اس کے غم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت ترین عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ ایک حصی چیز ہے، باقاعدہ موجود ہے، اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور ہم ایک دن اس کو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس کا اعتقاد رکھنا اجمالی طور پہ لازم ہے کہ جہنم ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں دوزخی کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ حدیث نمبر 5428 اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ یہ کل بھی حدیث آئی تھی، احد پہاڑ 4.5 میل پر پھیلا ہوا ہے، اتنی بڑی داڑھ ہے، اور اس کی ران بیضاء کی طرح ہے۔ بیضاء ایک پہاڑ ہے، بہت طویل پہاڑ ہے، اتنی چوڑی اس کی ران ہوگی، اور اس کی آگ کی نشست گاہ، بیٹھنے کا مقام، جس آگ کے اندر وہ بیٹھے گا، ربضہ کی طرح 3 دن کی راہ ہوگی۔ یہ ربضہ ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 دن کے فاصلے پر ہے، گویا کہ بہت ہی لمبے چوڑے ایریے کے اندر وہ بیٹھا ہوگا، اور اس کو مختلف قسم کے عذابات ہو رہے ہوں گے، اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنا اس کو طویل ترین کرنا صرف اس کے عذاب کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا، تاکہ عذاب زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کی کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی۔ ایک روایت میں 3 دن کی مسافت، یہاں 42 گز کے الفاظ ہیں، 42 گز ہوگی، اور اس کی داڑھ احد پہاڑ کی طرح، اور اس کے دوزخ کی بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوگی جیسے مکے اور مدینے کے درمیان کے قریب کی مسافت ہے۔ وہی جیسے پیچھے ربضہ کا لفظ گزرا کہ 3 دن کی مسافت وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر کھال کی موٹائی کے بارے میں ایک اور روایت آ گئی کہ 42 گز موٹی کھال ہوگی۔ جتنی موٹی کھال اتنا عذاب زیادہ اس کو سخت محسوس ہوگا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت تھی، حدیث نمبر
5429۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5430، اور راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی زبان کوس 2 کوس تک نکال دے گا جسے لوگ روندیں گے، یعنی اس کی زبان کوس یعنی سمجھ لیں 1 میل 2 میل تک اس کی زبان لمبی کر دی جائے گی۔ یہ بھی ایک کافر کا عذاب ہوگا، زبان زمین پہ پڑی ہوگی 1-2 میل تک اور لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوں گے، تو آپ سوچئے کتنی شدید اذیت اور تکلیف ہوگی کہ زبان تو ویسی 2 دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی اور آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ تو نہیں کہ چلنے والے بڑے آرام سے پاؤں رکھیں گے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ تو اندھا دھند کوئی بھاگ رہا ہوگا، چڑھ رہا ہوگا، گرم پیر، گندے پیر، اور اس کی زبان کچل رہے ہوں گے 1-2 میل تک زبان، کتنی شدید ذلت، رسوائی اور عذاب۔ تو یہاں دنیا میں ایمان اختیار کرنا کتنا آسان ہے، لیکن ایمان قبول نہ کر کے آخرت کا عذاب سہنا کس قدر مشکل۔ لیکن عقل دیکھیے کہ یہاں کی راحت اور یہاں کا وقتی سکون یہ انسان اختیار کر رہا ہے اور آخرت کے عذاب کو فراموش کر رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ توجہ طلب بات ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک راوی حدیث کے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید نے اس کو روایت کیا، 5431 نمبر حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا پہاڑ ہے، یعنی جہنم میں سعود ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، جس میں دوزخی 70 سال تک چڑھے گا اور پھر وہاں سے گرے گا اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یعنی یہ ایک عذاب کی ایک اور کیفیت بیان کی، کیونکہ سارے کفار کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی۔ تو ابھی پہلے بھی بات پچھلے پروگرام میں بھی غالباً گزری تھی کہ 70 کا عدد جو ہے وہ عرب لوگ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم 1000 کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی 1000 بار آپ کے پاس آیا ہوں ملتے نہیں، 1000 بار تم نے چیز مانگی ہم نے تمہیں ہر دفعہ دیے کہ نہیں دی۔ تو 1000 کا ہندسہ کثرت کے بیان کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بلند پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنے کی مشقت، اور وہ پہاڑ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈا پہاڑ ہو، آگ کا پہاڑ بیان فرمایا، جہاں ہاتھ رکھے گا ہاتھ سڑے گا، پاؤں رکھے گا پاؤں سڑے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چڑھے گا۔ اس سڑن کے باوجود، جلنے کے باوجود وہ چڑھتا رہے گا، آگ برداشت کرتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حسرت بڑھانے کے لیے جب وہ چڑھے گا تو اس کو جہنم کا اوپر کا دروازہ نظر آئے گا، تو وہ گمان کرے گا کہ شاید اب میں اوپر چڑھ کے باہر نکل جاؤں گا، تو اس کا جوش بڑھ جائے گا اور وہ سخت عذاب برداشت کرتا ہوا اوپر پہنچے گا، تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کو نیچے دھکا دے دیا جائے گا اور وہ اتنی گہرائی سے آ کے پھر گرے گا۔ تو ایک تو جب انسان گر رہا ہوتا ہے نا، ویسے اس کے دل میں دہشت طاری ہوتی ہے اگر وہ عادی نہ ہو، کیونکہ جو اوپر سے چھلانگ لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دل بھی گھبراتا ہے، لیکن بہرحال کم۔ اور جو بالکل ہی عادی نہ ہو وہ تو بعض اوقات گرتے گرتے آدمی بہت زیادہ بلندی سے گرے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے دہشت کی وجہ سے، اور وہاں موت نہیں ہے، تو وہ اتنی اوپر پہاڑ سے گرایا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ بڑا ہواؤں میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر جہنم ہے، آگ، عذاب، اس کو واپس آتے آتے بھی عذاب، پھر زمین کی تہہ پہ گرے گا اور کتنی چوٹ لگے گی اس کو، پھر اوپر چڑھو پھر اترو، پھر اوپر چڑھو پھر گرو، پھر اوپر چڑھو گرو، یہی سارا معاملات وہاں پر ہوتے رہیں گے۔